الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ تمام عبادتیں اور نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع یہ ہے کہ کربلا پیغام مہدویت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانسان میں، قرآن کریم میں سورہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ الانسان۔ 3 نام ہیں اس سورہ کے، ایک سورہ دہر بھی ہے، ایک سورہ العطا بھی ہے۔ یہ تینوں نام ہیں، کیونکہ بزرگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے یہ بیان ہوتا ہے تاکہ یہ بھی نئی جنریشن ہر سال جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں کلاس نئی شامل ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ایک اسکول میں ہر سال ایک نئی کلاس آتی ہے اور پھر اوپر والی کلاسیں بڑھتی ہیں، تو یہ مکتب کی جو یہ یونیورسٹی ہے جو تشیع کی، یہ ایسی یونیورسٹی ہے شروع سے لے کر آخر تک سب کو قبول کر رہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ تم اس کے لائق نہیں ہو، تم جاؤ ابھی تھوڑے سال گزار کے آؤ یا کسی اور مکتب سے پڑھ کے آؤ، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ تم جب بھی آ جاؤ گے تمہیں قبول کر لیا۔ اس میں یہ بھی نہیں کہا جاتا تم صبح آنا، شام کو آنا، اتنے بجے آنا، اتنے بجے نہ آنا۔ کہا نہیں، گھر میں آنا، فلاں جگہ آنا، فلاں شہر میں آنا، فلاں گاؤں میں آنا، فلاں بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ کہا نہیں، یہاں زمین پہ بیٹھ جاؤ گے تو یہ زمین تمہیں عرش نظر آنا شروع ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ بہت ہی اہمیت ہے اس کی۔ سورہ الانسان میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا، کہ ہم نے ہدایت کر دی ہے، کرنی نہیں ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی گزشتہ ماضی، یہ نہیں فرمایا کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، پریزنٹ بھی نہیں ہے اور فیوچر بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ پاسٹ ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ، ہم نے انسان کو، ہو کی ضمیر انسان کی طرف ہے، ہم نے انسان کو ہدایت کر دی ہے۔ اب باقی نہیں ہے کہ ہدایت اب شروع ہو یا آئندہ ہو، نہیں، ہدایت کر دی ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے وہ امامت اور ولایت کے دروازے آگ پہ آ کے میرا شاکر بن جائے یا انکار کر کے کافر بن جائے۔ بہت پیارا بیان خدا دے رہا ہے، اور یہ ایسی سورہ ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے، شیعہ اور اہل سنت سب جو ہے وہ متفق ہیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں کوئی بھی آیت جو ہے ادھر ادھر کسی کی شان میں نہیں ہے۔ اس میں کیا گنوایا گیا ہے؟ اس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب جنت کی بڑا لطیف نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، جب بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں گنواتا ہے تو ہماری کمزوری بھی ہے، تو سب سے پہلے حور کا تصور آتا ہے ذہن میں۔ کس کا تصور آتا ہے؟ حور کا۔ بعض تو دوست دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں حوریں دینا، تو یہ حوروں سے کیا مراد ہے؟ یہ کیونکہ ہماری ماں بہنوں کا اکثر سوال بھی رہتا ہے کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ہے؟ یہ حور سے مراد قطعاً عورت ذات نہیں ہے وہاں، کیونکہ یہ عالم شہوات نہیں ہے، یہ وہ عالم اعلیٰ ہے۔ سمجھ رہے یا نہیں؟ یہ بالکل غم نہ کریں آپ، یہ حور ایک جنس کا نام ہے، یہ عورت کسی کا نام نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ہالینڈ میں مجلس پڑھ رہا تھا، غالباً ڈن ہاگ کی بات ہے،
تو وہاں پہ میں نے یہی بات پڑھ دی، تو میں جب مجلس پڑھ کے کمرے میں آیا تو بہت سارے لوگ بڑے برے سے منہ سے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو کیا ہوا ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں مولانا آج تو آپ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوا ہے؟ کہا اتنے سالوں سے حوروں کے انتظار میں تھے، آپ نے کہا ہے وہ عورتیں ہیں ہی نہیں وہاں پہ، تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، جب تمہیں جنت میں علی کے صدقے میں لے جایا جائے گا یہ ساری فکریں تمہاری دور ہو جائیں گی۔ تو لہذا عزیزان محترم اس سورہ میں اللہ نے تمام نعمتوں کا ذکر کیا جنت کی، لیکن حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے اس نعمتوں میں؟ عرض کیا کہ پہلے کنسیڈر کس کا انسان کرتا ہے؟ حوروں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن وہی کو اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے، اس میں ذکر نہیں کیا۔ علامہ آلوسی اہل حدیث کے عالم ہیں جن کی تفسیر ہے قرآن کی، جو تقریباً 400 سال پہلے ہے، 1000 ہجری کے کچھ ٹائم میں ہے۔ علامہ شہاب الدین آلوسی ان کا نام ہے، روح المعانی ان کی تفسیر کا نام ہے، یہ نوٹ کرنے کام آئے گا آپ کے۔ روح المعانی تفسیر کا نام ہے، شہاب الدین آلوسی مصنف کا نام ہے، مفسر کا نام ہے، اور اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ علی کے لیے نازل ہوئی ہے، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ علی کے گھر فاطمہ موجود تھی۔ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فخر مریم و آسیہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر اللہ یہاں حوروں کا تذکرہ کرتا تو فاطمہ کی توہین ہو جاتی، فاطمہ کی توہین ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے ذکر نہیں کیونکہ علی کے لیے مخصوص ہے، یہ ہر کسی کے لیے یہ جنت کی نعمتیں ایسی نہیں ہیں۔ جب علی کو خطاب ہو رہا ہے، علی کے لیے یہ مشخص کیا جا رہا ہے کہ جنت میں آپ کے لیے یہ ہے، جنت میں آپ کے لیے یہ ہے، جنت میں آپ کے لیے یہ ہے۔ اگر حور آتی تو حور کیونکہ دنیا میں اور آخرت میں اور کائنات میں اس سے بڑی ہستی ہی موجود نہیں تھی جو زوجہ علی تھی، جو زوجہ علی تھی۔ اس لیے اللہ نے حوروں کا تذکرہ ہی اس میں نہیں کیا۔ آپ سے بھی اگر کوئی کہے کہ اس میں حوروں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، کیا علی کو محروم کر دیا؟ کہا نہیں، علی کو فاطمہ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، فاطمہ کا ساتھ تھا۔ لہذا عزیزان محترم سورہ الانسان میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے نبی بھیج دیے، میں نے کتابیں نازل کر دیں، میں نے امام بھیج دیے، اب کوئی باقی نہیں رہا میرے خزانے میں، بس ایک بقیت اللہ جو ہے اس کو میں نے خود باقی رکھا ہوا، ایک بقیت اللہ کو میں نے خود باقی رکھا ہوا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ کا وجود، ان کی ہستی تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر مومن نہیں تمہاری خیر نہیں، اگر پھر تمہاری یا بقیت اللہ کا وجود، بقیت اللہ کی ہستی تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہو۔ شرط آگے لگائیے، اگر تم مومن ہو، اور اگر مومن نہیں پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ کیوں مومن کیسے مومن بنتا ہے؟ اکثر سوال کرتے ہیں، مدعی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں بھی مومن ہوں، میں بھی مومن ہوں۔ قرآن میں بھی موجود ہے، قالوا آمنا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان سے کہو ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو، یہ ابھی تک تم ایمان نہیں۔ ابھی لما کا لفظ جو جب عربی میں آتا ہے اس کا مطلب ہے ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ یا اللہ ایمان کیا ہے؟ کہا علی بن ابی طالب کی ذات ہی ایمان ہے۔ دیکھیں
دین کی تشریح مختلف انداز میں کی ہے محمد مصطفیٰ نے اور اہل بیت علیہ السلام نے، کیونکہ ایک تفصیلی تشریح ہے۔ مثلا خود نہج البلاغہ جب آپ کھولیں گے تو کلمات قصار میں جائیں گے تو مولا علی علیہ السلام نے کلمات قصار سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے چھوٹے جملے، یہی مراد ہے نا اس میں۔ پہلے خطبے ہیں نہج البلاغہ میں، پھر مولا کے خطوط ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جملے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے اگر جس کے 3 صفحے کے ہوں، ایک جو میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں، پڑھنے نہیں جا رہا، موقع ملا تو کبھی نہ کبھی اقتباس کروں گا۔ اس میں کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں کل ایمان بیان کر رہے ہیں، وہاں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کے اتنے رکن ہیں، ایمان کی اتنی شاخیں ہیں، ایمان کا یہ ثمرات ہیں، ایمان سے یہ جو ہے انسان کو ملتا ہے، ایمان نہ ہونے سے یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ امیر المومنین نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ نہج البلاغہ جب آپ کھولیں گے کلمات قصار میں سے تقریباً 50 سے بعد میں یہ آپ کو مل جائے گی حدیث مولا کی، ایک فرمان مل جائے گا۔ جب رسول اللہ سے کسی نے پوچھا ایمان کیا ہے تو کہا تو نے دیکھا نہیں ہے جنگ خندق میں نے خطاب دے کے کہا ہے کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، کل کا کل ایمان۔ لہذا ذہن میں رکھیں کہ مومن لفظ بہت قرآن میں استعمال ہوا ہے، یؤمنون، آمنو، یہ لفظ بے انتہا استعمال ہوا ہے۔ ایمان، یہ سارا جو ہے وہ مختلف الفاظ میں، یہ جب بہت دفعہ استعمال ہوا ہے تو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ذہن میں لکھ لیجئے گا، دل پہ لکھ لیجئے گا، جہاں بھی مومن لفظ آتا ہے، ایمان لفظ آتا ہے، کسی بھی صورت میں آئے، وہاں پہ امیر المومنین پہلے ہوتے ہیں، وہاں امیر المومنین یا امیر المومنین پہلے ہیں۔ اسی لیے علماء اس کے قائل ہیں، اور باقاعدہ آپ زیارات کی ضرور تلاوت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ابواب ہمارے لیے رحمت کے رکھے ہیں اور معرفت کے رکھے ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا باب جو معرفت کے لیے ہے وہ اہل بیت کی زیارات ہے۔ زیارات سے مراد یہ کہ زیارت پہ جانا وہ عملی معرفت ہے، یعنی عملی معرفت اڈاپٹ کرنا، اس کی طاقت لینا عملی طور پر، اور ایک لفظی طور پر وہاں جا کے مجھے افسوس بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ پاکستانی جب ادھر جاتے ہیں تو ان کو کیونکہ پڑھنا نہیں آتا، زیادہ عربی سے آشنائی نہیں ہوتی، یا وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں پڑھنے سے، تو بعض پڑھتے بھی ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، اکثر ہونا یہ چاہیے تھا کہ مل مل کے جا کے کاروان وہاں زیارت پڑھتے۔ دوسرے ملکوں کے افراد آتے ہیں تو 100 کے حساب سے کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں، پاکستانیوں کو کم اس طرح دیکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عربی کا مسئلہ ہوا، لوگوں سے دور کر دیا، علماء سے دور کر دیا، یہ مقصر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، یہ والی باتیں کر کے کیا کیا نقصان اپنا کہ عربی سے دور ہو گئے، مفاہیم سے دور ہو گئے۔ اور ہاں ہوں گے کچھ کمزور عقیدہ لوگ، کیونکہ سلمان اور گزار میں بھی تو فرق تھا نا۔ میں نہیں کہتا کہ سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں الناس کالمعادن، لوگ جو ہے معدنیات کی طرح ہے، کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی پیتل ہے، کوئی لوہا ہے، سب کو برابر نہ سمجھنا۔ اور ایمان کے بھی اسی طرح درجے ہیں، سب سے درجے بڑے بے فائز سلمان فارسی ہیں، سلمان فارسی سب سے بڑے درجے پہ ہیں۔ تو زیارتوں میں بھی جملہ یہ لکھا ہوا ہے، زیارات میں بھی یہ لکھا ہے، کئی زیارات میں کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی تم قرآن میں کمال دیکھو، حسن دیکھو، خوبصورتی دیکھو، تعریف دیکھو، یاد رکھنا ہم اہل بیت سر فہرست ہیں، ہم اہل بیت سر تفسیر ہیں، سر فہرست ہے۔ توجہ رکھیے گا، ائمہ تفسیر کرنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہاں ایک دکھ یہ بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا شاید، میں گجرانوالہ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، تو میں مکس مجمع ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر بچیاں اور بچے BBA کے اسٹوڈنٹ ہیں، BS کے، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں تمہارے درمیان اور قرآن کے درمیان مولویوں نے فاصلہ ایجاد کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اور یہ بھی مغالطہ دور کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے مولوی،
اور ایک ہوتا ہے عالم ربانی۔ عالم ربانی کی عزت، احترام، تکریم ضروری ہے، لیکن مولوی سے بچ کے رہنا آپ نے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، دونوں ٹائٹل الگ الگ ہیں۔ یاد رکھیں طوطا جو ہے وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور باغ میں داخل ہو کے جو باغ کو خراب کرتا ہے، پھلوں کو خراب کرتا ہے، کوا داخل ہو تو وہ پکڑا جاتا ہے، طوطا پکڑا نہیں جا سکے گا۔ اسی لیے روپ اور سارا کچھ جو ہے وہ اس طرح کا اپنایا ہوتا ہے، لیکن جو ہے تاکہ پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن اہل بیت نے ایسے پیرامیٹرز دے دیے ہیں آپ کو، ایسے میزان اور مقناطیس کے آپ کے ہاتھ میں تھما دیے ہیں کہ جب بھی کوئی آئے تو اسے چیک کرنا ہو، سب سے پہلے دیکھنا علی کی محبت کس سطح پہ موجود ہے۔ یا جب محبت آپ دیکھ لو تو پھر دیکھنا مودت میں کس سطح پہ ہے۔ انٹرنس جو ہے وہ محبت سے ہے۔ اسلام میں داخلہ محبت علی، اور ایمان میں داخلہ محبت علی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں ڈیفینیشن کر دی ہے میں نے آپ کو۔ آپ سے کوئی پوچھے اسلام کی کیا تعریف ہے، اسے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ منہ سے منافق بھی پڑھتے تھے، منہ سے منافق بھی پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ منافقون پوری موجود ہے، لہذا جو ہے یہ میزان نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام میں داخلے کی یہ نشانی نہیں ہے، کیونکہ جابر ابن عبداللہ کی انصاری کی روایت جو ہے صحیح مسلم میں موجود ہے، کنا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب۔ ہم مومن اور منافق میں، مسلمان اور منافق میں فرق ہی علی کے بغض سے کرتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، اسلام میں داخلہ محبت علی سے ہوتا ہے۔ جس کے دل میں محبت علی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت کے بھی فتوے ہیں، تمام مکاتب فکر کا یہ فتویٰ ہے۔ اگر میں اس کو اور کھول دوں تو ہمیں تان و تشنیع کی جاتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض افراد کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، یہی مشکل ہے نا، بعض افراد کے ساتھ ہمارا اور ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کو کہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم ان سے اختلاف کیوں نہ کریں؟ حتیٰ کہ رسول اللہ کا کردار علی اتنا بلند تھا، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں رک کے بیان کر دوں۔ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ایک شخصیت آتی ہے دروازے پہ، دور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا شراب حرام ہے، ہم نے چھوڑ دی۔ آپ نے کہا خنزیر کا گوشت حرام ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ کہا میت حرام ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ فلاں چیز چھوڑ دی، لیکن ایک گناہ ہے کہ جو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا قریب آ جاؤ، ادھر کھڑے ہو گئے، کلام نہیں کرو، آ کے بیٹھ جاؤ۔ جب آ کے بیٹھ گئے تو اس وقت آپ دوبارہ بیان کرو کیا کر چاہتے ہو۔ اس نے بھی یہی بات تکرار کی کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ گناہ کثرت کے ساتھ اس معاشرے میں چھایا ہوا ہے اس وقت، کثرت کے ساتھ۔ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ممبر کے تقدس کی وجہ سے، غیر مشروع ہے وہ، لہذا ہم سب نے بچنا ہے اس سے۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ تاکید ہے اس میں۔ اب آپ توجہ رکھیے گا، جب یہ کہا کہ میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو کہا یہ بتاؤ، کہا کہ اس میں مجھے ریلیف دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے میں تجھے ریلیف دلوا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے خود تو حلال و حرام کو بدلنا نہیں ہے، اللہ نہیں بدلنا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر یہی جو ہے وہ گناہ تیرے لیے کوئی کرے، تیری ناموس کے لیے کرے تو برداشت کر لو؟ تیری ناموس کے لیے برداشت کرتا نہیں، میں تو نہیں برداشت کروں گا۔ تو پھر کہا اوقات میں رہو،
پھر اپنی بساط میں رہو، کیونکہ تم اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے اپنی ناموس کے لیے تو پھر جو ہے کوئی غیر دوسرا تیری جو ہے حرکت کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے؟ جب جس کو یہ سمجھ آ گئی اس نے توبہ کی اور معذرت کی کہ یا رسول اللہ میں نے شیطانیت کی ہے، اب اس کے بعد ایسا گناہ نہیں ہوگا مجھ سے، میں توبہ کرتا ہوں، یہ فائدہ ہوا۔ یہاں ایک نقطہ ملتا ہے کہ رسول اللہ دور کھڑا تھا، اس کو بلا کے پاس بٹھایا کیونکہ اسے سمجھ آ سکتی تھی، کچھ پاس بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا نکل جاؤ یہاں سے، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ قلم دعات والا واقعہ، کیونکہ جوانوں کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ جب کسی نے کہا سمجھ نہیں آ رہی رسول اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ان کو سمجھ نہیں آنی تو پھر کسی کو نہیں آنی۔ تم مجھ سے بڑی عجیب انسان ہو کہ جہالت جھاڑ رہے ہو، لہذا جو ہے اس وقت جب کا سمجھ نہیں آ رہی تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا قوموا عنی، اٹھ کے چلے جاؤ مجھ سے۔ اس شخص کو بلا رہے ہیں، وجہ ہے نا آپ کی، گناہگار ہے اور گناہ بھی بڑا کر رہا ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں میرے لیے جائز قرار دے، اس کو بلا رہے ہیں اور اس کو عادت تھی اس چیزوں کی، اس لیے وہ مجبور تھا، اس کو بلا رہے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ تو رحمت العالمین ہیں، یہ کیسے اس طرح؟ فرمایا کہ اس کو سمجھ آ رہی تھی اور انہوں نے سمجھ کے بھی نہیں سمجھا، لہذا پتہ یہ چلا کہ مکتب اہل بیت میں ایک ایسا پیرامیٹرز موجود ہے، ایسی طاقت موجود ہے کہ جس میں سب سے پہلے چیک کرنے کے لیے انسان کو محبت علی ابن ابی طالب ہے، محبت علی ابن ابی طالب ہے، جس کے دل میں جتنی موجود ہوگی اتنا ہی وہ مسلم ہوگا۔ کون ہوگا؟ مسلم، مومن نہیں ابھی تک۔ مومن کی منزل کہاں سے شروع ہوگی؟ جب مودت آنا شروع ہو جائے، جب مودت۔ آپ کہیں گے مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی میں واضح کر دوں، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات۔ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے دل سے تو وہ ظاہری طور پہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا مسلمان کے لیے جنت حتمی ہے؟ نہیں، لازمی نہیں ہے کہ مسلمان کو جنت، بہت سارے مسلمان ہیں جہنم میں جائیں گے، قرآن کریم کی آیات ہے۔ کون جنت میں جائے گا؟ مومن۔ دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ جب وہ دنیا میں اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس سے کچھ رائٹس مل جاتے ہیں۔ کیا مل جاتے ہیں؟ رائٹس مل جاتے ہیں۔ کیا رائٹس ملتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ نجس سا پاک ہو گیا، سمجھ گئے؟ ایسا ہی نجس سا پاک ہو گیا، پہلے اس کو ہاتھ لگاتے گیلے میں تو کیا ہو جاتے؟ آپ بھی نجس ہو جاتے، اور اب یہ ہے کہ اب وہ کیا ہو گیا؟ لا الہ، یہ جملہ کہنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کیا ہو گیا؟ وہ پاک ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو نجس تصور نہیں کر سکتے۔ دوسرا رائٹ سے کیا ملا ہے؟ وہ اگر ذبیحہ کرے تو آپ کھا سکتے ہیں، وہ اگر ذبح کرے کسی جانور کو تو وہ کھا سکتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے ذبح کرتا تو اسے پھینکنا پڑنا تھا، لیکن آپ اس کو کھا سکتے ہیں، آپ یہ اسے رائٹ ملا ہے۔ اگر وہ فقیر ہو جائے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو فطرہ دے سکتے ہیں، اس کو مالی حقوق جو ہیں اسلام کے جو اس کے حالات کے مطابق اسے دے سکتے ہیں۔ درست ہے یا نہیں؟ یعنی اسلام کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے فائدہ دیتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں ہے۔ کہتے تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم تمہارا ریگارڈ کرتے ہیں، تمہیں عزت دیتے ہیں، تمہیں پاک بھی قرار دیتے ہیں، تیرا ذبیحہ بھی جو ہے جائز
جائز قرار دیتے ہیں، تیرا آنا جانا مسجد میں جو ہے یہ بھی جائز قرار دیتے ہیں، تجھے حرم میں جانا بھی جائز قرار دیتے ہیں، تمہیں مسجد النبی میں جانا بھی جائز قرار دیتے ہیں، اسی طرح تمہیں بہت سارے اموال لینا بھی جائز قرار دیتے ہیں جو اس سے پہلے تم نہیں لے سکتے تھے۔ ہاں اگر تمہیں یہ سب فائدے ملے ہیں اب ان کو حلال کرنا، علی کے دروازے پہ آ کے مومن بن کے جنت میں داخل ہو جانا۔ یا توجہ فرمائیے آپ نے، تو لہذا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اسی لیے فرمایا قالوا ربنا، انہوں نے کہا تو ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے بھی رہنا، یہ نہیں کہ چھوڑ کے میدان چلے جانا، میدان چھوڑ دینا کیا ہے؟ قالوا ربنا کی مخالفت ہے۔ یہ خوف زدہ ہونا ایک الگ بات ہے، یہ خوف کس کا خوف تھا؟ موت کا ہی خوف تھا نا۔ جب موت کا خوف ہوتا ہے، کیوں موت کا خوف ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آگے حالات ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، کل جملہ بھی بولتے ہیں کہ کل نہ نہیں آج آ جائے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وارث موجود ہیں۔ لہذا یہی ہے جس کے ذہن میں ایمان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے اور محبت سے وہ مودت کا سفر طے کر لیتا ہے، تو اس وقت وہ مومن بن جاتا ہے۔ اس وقت وہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن بن جاتا ہے۔ اس کو پھر مومن ہونے کے حقوق ملتے ہیں۔ لیکن مومن ہونے کے لیے قرآن کریم میں بڑی مرتبہ آیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک میں آیت ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے گا تم میں سے احسن عمل کون انجام دیتا ہے، تم میں سے احسن بہتر عمل، یہ نہیں عمل کون انجام دیتا ہے، خالی عمل نہیں کہا بلکہ احسن عمل کا ہے۔ احسن عمل کی دو باتیں بس بیان کروں گا، زیادہ نہیں، بہت ساری کوالٹیز ہیں۔ احسن عمل میں سید شہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ عمل احسن ہے جو تم پہل کر کے انجام دو، جو تم پہل کر کے، مثلا فقراء کی مدد کرنی ہے، مسجد بنانی ہے، حسینیہ بنانا ہے، تو ہم سوچیں وہ کرے گا تو میں بھی کر دیں گا۔ مولا فرماتے ہیں یہ احسن نہیں ہے، دیکھ کے اسے کر رہے ہو۔ اگر اعلان ہوا ادھر اور ادھر فوراً تم نے وہ کر دیا تو یہ احسن عمل ہے، یعنی پہل تم نے کی ہے۔ اسی لیے شہداء کربلا بار بار آتے تھے کہ مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں کہ ہم پہلے اپنے آپ کو حسین پر قربان کریں۔ اور ایک اور اس میں بات ذہن میں رکھ لیں، حضرت حجت کا جب ظہور ہوگا، جب آواز آئے گی کہ بقیت اللہ کا وجود ظہور کر چکا ہے، تو اس وقت جس کو روزمرہ زندگی میں عادت ہوگی نماز کو اول وقت ادا کرنے کی، ہر عمل اچھے وقت میں اول ادا کرنے پڑے گی، وہ اسی وقت سنتے ہی گھر سے نکلے گا، دوسرا قدم مکے میں امام کے قدموں میں پہنچ جائے گا۔ اور جس کو ٹال مٹول کی عادت ہوگی وہ اس دن بھی کیا کرے گا؟ ٹھہر کے جائیں گے، دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں پہل کرو، سارعوا فی المغانم، سید الشہداء کا یہ جملہ ہے کہ جلدی کرو نیکی کرنے میں، دیر نہ کرنا، اور اس کو مت نیکی شمار کرنا جس میں تم نے تاخیر کی ہو اور کسی کی وجہ سے کی ہو۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، وہ میرے سے سلام لے گا تو میں، دیکھیں ہمارے کنسیپٹس کتنے دور ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظہور کیوں نہیں ہوتا، ظہور کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجہ اتنا ظلم؟ اور بابا ظلم کی وجہ سے ظہور نہیں ہونا، اپنے ساتھی جمع ہونے سے ظہور ہونا ہے۔ یہ ظلم تو پہلے بھی ہو رہا تھا، بلکہ میرے خیال سے پہلے ظلم کم تھا، اب زیادہ ہے۔ لیکن دوسری جہت سے دیکھا جائے، کئی جہتوں سے اب ظلم کم ہے، پہلے زیادہ تھا۔ اب کوئی بچے غور تو نہیں کرتا بچیوں کو۔ قرآن کریم میں کیا ہے کہ یہ موسیٰ کے زمانے میں عورتوں کو رکھ لیتے تھے، مردوں کو مار دیتے تھے، ایسا ہی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟
عورتوں کو مار دیتے تھے، بچیوں کو مار دیتے تھے۔ جس شخصیت نے ہذیان کی تہمت گئی انہوں نے خود مارا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو ٹائٹل موجود ہے آپ کے پاس بڑے بڑے، لہذا دور وہ سخت تھا، اب اس طرح موجود نہیں ہے جیسے اس وقت تھا۔ ہاں کچھ گناہ اور آ گئے ہیں، لہذا ہم نے یہ دیکھنا ہے حضرت کے ظہور کے لیے جو ہے وہ گناہ کی کثرت نہیں چاہیے ہمیں، بلکہ اپنے امام کے انصار کی کثرت چاہیے، اور کثرت بھی کس صورت میں؟ کوالٹی کے ساتھ چاہیے، کیفیت کے ساتھ چاہیے۔ کمیت خالی کافی، کمیت بہت ہے، بہت، سب فرقے مہدی کو مانتے ہیں، یہ میں نے تحقیق کی ہے، نام مہدی کوئی لیتا ہے، کوئی مہدی نام لیتا نہیں ہے۔ لہذا اس کو میں بعد میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم نے حضرت کے لیے تیار ہونا ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے نیکی میں پہل کرنی پڑے گی، نیکی میں پہل کرنی پڑے گی۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ جب بھی تم ہماری مجلس میں آؤ گے، جب بھی تمہاری ہماری مجلس میں آؤ گے، مجلس دو صورتوں میں ہے، ایک مجلس ہے حضرت سید الشہداء کے نام کی مجلس جیسے یہ ہو رہی ہے، اور ایک مجلس یہ ہے کہ خود جا کے سید الشہداء کے پاس بیٹھنا، اور ہمارا تشیع کا یہ ایمان ہے کہ روضہ اقدس میں مولا اسی طرح ہے جیسے اپنی ظاہری حیات مبارک میں۔ اور اگر کسی کو کوئی دلیل چاہیے تو دلیل بڑی آسان ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان شہداء کو تم مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ نص قرآن دو دفعہ یہ آیت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، لہذا توجہ رکھیے گا، امام کے پاس جا کے بیٹھنا۔ میں جوانوں کو یہ کہہ رہا ہوں، اپنی بچیوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں ان کو فیوچر کے بارے میں ڈسہارٹ کیا جاتا ہے حکومتوں کی وجہ سے، ان کے نمبروں کی وجہ سے، ان کے کالجز اور یونیورسٹیز میں جو حالات چل رہے ہیں وہ ایسے سازگار حالات نہیں، ان کو اپنا کسی کو اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ یقین نہیں ہے، اسی لیے یہ نالائق نہیں ہے، یہ بد دماغ نہیں ہے، یہ بھاگنے والے لوگ نہیں، کیونکہ اللہ نے جوان کے اندر ایک کورج اور جرت رکھی ہوتی ہے، وہ جوان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن آگے اندھیرا نظر آئے تو جائے کہاں؟ اسے اندھیرا نظر آتا ہے، اس لیے وہ ڈسارٹ ہے۔ لہذا عزیز، اور خاص طور پہ سادات اور تشیع کے جو بچے ہیں جو ولایت اہل بیت رکھتے ہیں، ان کے لیے تو اہل بیت نے خود بھی فرمایا کہ جس کے دل میں ہماری محبت اور مودت جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنا اس کا حافظہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ہمارے مراجع اعظام ہیں، 80 سال عمر ہے، 95 سال عمر ہے، 100 سال ہے، تو حافظہ ان کا بالکل درست ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اتنی عمر کے بعد ایک خطا کار ہی ہو سکتا ہے، وہ ہاں نہ کرے کہ الگ بات ہے، لیکن اگر اتنی عمر پانے کے بعد بھی اس کا حافظہ ادھر ادھر نہیں جاتا، رسول اعظم کی کیا وجہ؟ کتنی جو ہے عظمت ہوگی، امت کو علم ہی نہیں ہے ان باتوں کا، یہ دکھایا ہی اسی لیے جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو جو مشکل ہے اس میں ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں کیا پڑھنا ہے، کتابیں ادھر رکھ دی، ایسے فارمیلٹی کے طور پہ اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے فارمیلٹی نہیں کرنی، آپ نے ایسا نہیں کرنا، توسل کرنا ہے اہل بیت کی ذات۔ یاد رکھیں، میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، مشکل زمانہ ہے، میں مانتا ہوں اس کو، جانتا بھی ہوں، اور بھی مشکل زمانے آئیں گے، لیکن ائمہ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے دروازے سے توسل کرتے چلے جانا، ہم سے علم لیتے چلے جانا، ہم سے عقل و شعور لیتے چلے جانا، ہم سے حوصلہ لیتے چلے جانا، ہم سے طہارت قلب لیتے چلے جانا۔ ہاں ہم ضامن ہیں، کیونکہ رزق اللہ ہمارے جو ہے وہ ذریعے سے جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، ہمارے واسطے سے دے رہا ہے۔ اور اس کی موجودہ دلیل بتا دوں، کل میں نے مجلس پڑھی آپ کے، میں نے غدیر کا ذکر کیا، میں ابھی آیا تو مجھے شاہ صاحب نے 1000 روپیہ دیا ندیم بھائی کے ہاتھ سے۔ میں نے کہا یہ کہے کا ہے؟ کہا کل ایک بزرگ تھے، وہ غدیر کا انہوں نے کوئی نکتہ سنا، ان کو پسند آیا تو انہوں نے جاتی بار کہا یہ مولانا کو دے دیجیے۔
میرے میں ابھی یہ ہزاروں، میں نے اس کو چوما اور ماتھے پہ لگایا کہ یہ غدیر کا صدقہ ملا۔ نوٹ کی اہمیت نہیں ہے، پیسے کی اہمیت نہیں ہے، مال کی کمیت کی اہمیت نہیں ہے، اس بزرگ کے دل کی کیفیت اور مقصد ریاکاری۔ یا اللہ، وہ ادھر صاحب کے سامنے مجھے دے سکتے تھے، صحیح ہے نا، مجھے آگے پکڑا سکتے تھے، نہیں، انہوں نے اسے مخفی رکھا۔ مجھے نہیں پتا کون ہے، واللہ مجھے نہیں پتا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے علم نہیں ہے وہ کون صاحب ہے، لیکن اتنا بتا رہا ہوں ان کے دل میں محبت علی اور غدیر کی محبت نے ان سے کہا یہ دے دو، اور میرے پاس میری بھی نیت اچھی تھی، ان کی نیت اچھی تھی، یہ میں اچھی جگہ لگاؤں گا، جہاں جہاں جائے گا برکت اور غدیر کی رحمتیں لے کے آ جائے گا۔ یہ اہل بیت کا وعدہ ہے، تم سوچ نہیں سکتے ہم تمہارے پیچھے رزق بھیجیں۔ مولا علی فرماتے ہیں رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا، بس ہماری اطاعت نہ چھوڑنا، ہماری مودت سے دستبردار نہ ہونا، رزق تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اگر کبھی تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا تو یاد رکھنا آزمائش میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ تمہیں وہ رزق دیا جائے گا جو سلمان و ابو ذر کو دیا جاتا رہا ہے۔ گھبرانا نہیں ہے تم نے فقیری سے۔ اور اس میں ایک دلیل ہے، ایک شخص آتا ہے، بس اپنے بیان کو تمام کرنے کی طرف جا رہا ہوں، ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد نادار تھا، فقیر تھا، کوئی شے موجود نہیں تھی، نہ گھر تھا نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا، تو کہو مولا میں فقیر ہوں، بدبخت ہو گیا ہوں، کوئی شے میرے پلے نہیں ہے۔ مولا نے کہا تو بہت امیر ہے، تو بہت امیر ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ مومن تھا، عقیدے والا بندہ تھا۔ کہا مولا حکمت آپ ہی جانتے ہیں، ظاہری حالات تو یہ چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا تیرے پاس ہماری محبت ہے، ہماری مودت ہے؟ کہاں ہے؟ یہ ہے، دل سے ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے۔ کہا اچھا کتنے دینار میں بیچو گے؟ کئی ہزار دینار لوگے، بیچو گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر تم امیر ہو نا، تمہیں ابھی یہ بیچنے کے لیے جو سب کچھ دیا جا رہا ہے، منہ مانگی قیمت تمہیں مل رہی ہے، کتنے لوگے بتاؤ، اس کو نکال دو۔ کہا اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کہا یہی تو تمہاری امانت کی دلیل ہے، ہمارے جو ہوتے ہیں وہ بہلول جیسے ظاہری طور پہ خاک نشین ہوتے ہیں، ان کا لباس شاید اتنا اچھا نہ ہو، لیکن ان کے دل ہماری محبت و مودت سے اتنے مزین ہیں، فرشتے ان پہ ضرور بھیج رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں ایک نقطہ ضرور عرض کروں گا، کبھی بھی کوئی مومن اگر نارمل لباس میں آئے، کم لباس میں آئے، اس سے آدھے ہاتھ کا سلام نہیں لینا۔ یہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، کیسا ہے یہ امیر آدمی، وہ ممکن ہے اچھے کپڑوں والا خبیث ترین آدمی ہو، دل میں محبت ہی نہ ہو، مودت ہی نہ ہو، منافقت بھری ہو۔ اور ایک فقیر آدمی جس نے نارمل لباس پہن رکھا ہے، وہ آئے تو ہم اس سے تھوڑا سا ملتے بھی کترا کے ہیں کہ کوئی کہہ نہ دے، کوئی آرڈر نہ کر دے، کوئی چیز نہ مانگ لے۔ مولا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام، جب بھی تمہارے دروازے پہ کوئی حاجت لے کے آئے تو بوجھ نہ سمجھنا، ہم ہی نے بھیجا ہوا ہے اس کو، ہم ہی نے بھیجا ہوا ہے اس کو، ہم ہی نے اس کو بھیجا۔ لہذا نیکی کرنے میں جلدی کرنا، برائی کرنے میں تاخیر کرنا۔ جب تاخیر کرو گے برائی تمہاری خود ہی دور ہو جائے گی، یہ یاد رکھیں۔ بس جوانوں کو ایک پیغام دے دیا میں نے کہ ڈسہارٹ نہیں ہونا آپ نے، ملک کے حالات جیسے بھی رہیں اللہ ضرور اس ملک کے حالات بدلے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ظلم انتہا سے بڑھ جاتا ہے تو خدا قوموں کے ان سرپرستوں اور حکمرانوں کو نابود کر دیتا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے عوام پہ۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو قارون نے مال جمع کیا تھا وہ اس کے کام نہیں آیا تھا،
یہ ذہن میں رکھیں، بس اسی پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے انصار کی اتباع کریں، اور یاد رکھیں یہ بھی کہ آپ سب حضرت حجت کے انصار بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ معمولی نہیں ہیں، یہ جوان معمولی نہیں ہیں، یہ بچے معمولی نہیں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ آج اگر ظہور ہوتا ہے حکم الہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کب ہونا ہے کب نہیں ہونا، لیکن آج اگر ظہور ہوتا ہے تو حضرت کی نصرت کے لیے آپ نکلیں گے انشاءاللہ، حضرت کے قدموں میں آپ پہنچیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ جس طرح یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ حسین کے اصحاب تھے جن کو سلام دیا جا رہا ہے، آپ مہدی کے ساتھی بنیں گے۔ یہ جملہ بڑا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا اردو میں اسے بیان کیا ہے، کسی کو اعتراض نہ آ جائے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم بہت ہی کم رکھتے ہیں۔ اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے عالی ہیں، مجھ سے افضل ہیں آپ، لہٰذا یہ اپنی حیثیت کو ہم پہچانیں۔ بچے، بزرگ، جوان، میری مائیں بہنیں، بیٹیاں، مائیں بہنیں میری وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حجت کے انصار کو تیار کر کے بھیجنا ہے۔ جیسے یہ مجلس میں بچوں کو آپ بھیجتی ہیں، مائیں بہنیں میری سلام ہے ان پہ کہ جو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں، اسکول و کالج میں بھیجتی ہیں، محنت کرتی ہیں ان کے لیے، یہ مجلس میں تیار کر کے کہتی جلدی مجلس میں چلے جاؤ۔ ہمیں بھی ماؤں نے اسی طرح یہ اسی صفحہ ادا پہ بھیجا ہوا ہے اور یہ چل رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ مجلس ظاہر ہے، اصل میں حضرت حجت کی خدمت میں بھیج رہے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، اس جگہ آنا حضرت حجت کی خدمت میں پہنچنا ہے، کیونکہ یہی دروازہ ہے جو آپ کو وہاں لے کے جائے گا، اور کوئی دروازہ نہیں ہے عزیزو۔ اسی لیے آپ کے ذمہ ایک بات کر رہا ہوں، ضرور عمل کریں۔ میری مائیں بہنیں اس کو سن لیں غور سے۔ اگر زیارت نہ پڑھ سکیں، لمبی لمبی زیارت نہ پڑھ سکیں، زیارت بارسا نہ پڑھ سکیں، زیارت عاشورہ نہ پڑھ سکیں، حالات ہیں، مسائل ہیں، بچے ہیں چھوٹے اور مسائل ہیں، لیکن ایک دفعہ ہر روز ضرور کہا کریں السلام علی الحسین، ایک دفعہ ضرور کریں تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے۔ کوئی دن ایسا آپ کی زندگی میں نہ آئے، چاہے خوشی کے ایام ہو، چاہے غمی کے ایام ہو، سفر ہو، حضر ہو، سلام ضرور دیجیے گا، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے، کیونکہ موت حتمی ہے، اللہ ہم سب کو زندگی دے، لیکن مریں گے تو وہ لمحہ جو سلام دینے میں لگا ہے، اللہ اتنا طول دے دے گا اسے، سارا عذاب ہٹ جائے گا اس میں سے۔ لہذا عزیزان محترم، یہی مقام ہے اصحاب حسین کا۔ آج میں اصحاب کا ذکر کروں گا، امام کے ان مہمانوں کا ذکر کروں گا کہ جن کے ساتھ زہرا کے لال نے اتنا لطف لیا، کہا میں تمہارا سلام اس وقت تک قبول نہیں کروں گا کہ جب تک تمہارے ذہن میں میرے اصحاب نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے، خدا کی قسم جتنی عزت تشیع صحابہ کی کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بنے تو صحیح کہ جو چراغ بجھا دیا جائے، جنگ کا وقت نہ ہو، چراغ بجھا دیا جائے اور جنت کی ضمانت دے دی جائے، اس وقت بھی کوئی اٹھ کے نہ جائے، ایسے کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ہم تو اس حیوان کو بھی تکریم کرتے ہیں جس نے حسین کے ساتھ وفا کی ہے، اس کی شبیہ کی تکریم کرتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، حسین کے مہمانوں کا ذکر کروں گا، چند ایک مہمانوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے میں اس مہمان کا ذکر کروں گا جس کا نام ہے زہیر ابن قین۔ زہیر ابن قین کوفہ میں رہتے تھے۔ بس ایک ایک واقعہ چھوٹا چھوٹا گریہ کرتے جائیے گا اور دعا کریے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے شمار کرے، ہمیں بھی حسین کے انصار میں سے شمار کرے۔ وہ لوگ ہمارا قد اتنا نہیں ہے، وہ بلند جو ہے ہستیاں تھیں، لیکن اللہ نے دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ آپ زیارت میں آخری جملے ہی یہ پڑھتے ہیں، اے مولا کاش ہم ہوتے، ہم بھی آپ کے لیے خود کو قربان کرتے۔ عزیزو، زہیر بن قین ہیں جو بوڑھے صحابی ہیں، جنہوں نے مولا کا دفاع بھی کیا ہے۔ عزادار ان کی بیوی کوفے میں رہتی تھی۔ جب بیوی کو خبر ملی
کہ زہیر شہید ہو گیا ہے، حسین شہید ہو گئے ہیں، بیوی نے اپنے غلام کو بلایا، بلا کے کہا زہیر اے غلام ادھر آ، یہ کفن لے جا، یہ کفن لے جا۔ فاطمہ کے لال کو تو کسی نے حسین ہے کفن دے دیا ہوگا، زہیر کو اللہ جانے کسی نے کفن دیا ہے یا نہیں دیا ہے، جا کے زہیر کو کفن دے دینا۔ عزیزانو جی جب یہ غلام پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد وہ کفن لے کے واپس آ جاتا ہے، وہ بی بی پوچھتی ہے یہ کفن کیوں نہیں دے کے آئے؟ کہتا ہے جب میں گیا ہوں تو لاشیں بکھرے ہوئے پڑے تھے، زہیر کا لاشا تھا، دوسرے لاشیں تھے، کہا کہ زہیر کو تو کفن مل چکا تھا اس وقت، کہا تو پھر حسین کو، کہا میں نے دیکھا حسین کو کفن نہیں ملا تھا، کہا پھر حسین کو دے دیتا۔ یہ جملہ بول کے کہتا ہے بی بی میں پہچان ہی نہیں سکا زہرا کا لال کہاں کہاں بکھرا ہوا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں اگر میں امام نہ ہوتا تو اپنے بابا کی لاش میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اجرکم اللہ، یہ زہیر ہے مولا کے انصار میں سے۔ دوسری منزل کس کی ہے عزادارو؟ مولا کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے جون۔ یہ حسین کی کریمی سنیے گا، حسین کتنے کریم ہیں۔ ہم جب یہ مجلس میں آتے ہیں کوئی فرق نہیں، امام فرق نہیں ڈالتے، جو دل کے ساتھ اس دروازے پہ آ جاتا ہے جتنا اس کا دل معرفت سے بھرا ہوتا ہے اور اس کا عمل اس کی معرفت کے برابر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ اسے دے دیتا ہے اس کا اجر۔ جون کون تھا؟ یہ ابو ذر کا غلام تھا، حضرت ابو ذر جو ہے غفاری ان کا غلام تھا، یہ حبشی تھا، کالا تھا۔ جب ابو ذر کی شہادت ہو گئی تو امام حسین نے اسے اپنا بنا لیا، جب اپنے پاس لے آئے تو اس وقت کیونکہ ابو ذر نے تربیت کی ہوئی تھی، ابو ذر کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ کربلا میں جب مولا نے چراغ بجھایا، روایت موجود ہے مولا نے کہا ہے تو غلام ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، کیونکہ مشکلوں کے وقت میں ہم غلاموں کو نہیں استعمال ان کو جو ہے وہ مشکلوں میں نہیں ڈالتے۔ عزادارو اس نے کہا مولا اب بھی تو وقت آیا ہے، مجھے تو آپ نے کبھی کوئی زحمت دی نہیں ہے، غلام ہوتے ہوئے بھی کہا اب بھی تو وقت آیا ہے کہ جو میں اپنے آپ کو پیش کر سکوں، اپنی شہادت دے کے فاطمہ الزہرا کے سامنے جو ہے سرخرو ہو سکوں۔ عزادارو ایک مرتبہ اس نے کہا مولا میں اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ جس کا کالا رنگ تھا، ایک ایک جملے کا ضامن ہوں، حسین کریم ہے، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے یہ حوصلہ مل رہا ہے۔ جب اس کی شہادت ہوئی ہے روایات میں لکھا ہے، علامہ انڈیا کے ہیں لکھنؤ کے علامہ اطہر، انہوں نے بھی اپنی مجلس میں یہ جملہ پڑھا ہے، 16 تیر اس کے سینے میں لگے۔ 16 تیر جب لگے ہیں تو ایک مرتبہ مولا اس کے سرحانے پہنچتے ہیں، یہ نہیں کہا یہ غلام ہے اس کو چھوڑ دو جب اور کوئی چلا جائے، نہیں مولا خود گئے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں جو بھی کوئی دل سے ہمارے پاس آئے ہم اس کا حصہ قبول کرتے ہیں۔ عزادارو مولا نے جا کے دیکھا سانس آخری چل رہی ہیں، کہتے مولا میری ایک وصیت ہے، ایک تکلیف ہے آپ کے لیے۔ کہا کیا تکلیف ہے، کیا وصیت ہے؟ کہا یہ ہے کہ یہ تیر نہ نکالیے گا، میرے سینے میں رہنے دیجئے گا، میں آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کے سامنے جا کے دکھاؤں گا کہ میں نے یہ تیر کھائے ہیں حسین کے لیے۔ عزادارو روایت میں موجود ہے اس کی روح پرواز کرنے لگی، کہتے مولا ایک دفعہ مجھ سے دور ہو جائے، میرا رنگ کالا ہے، میرے خون میں سے بو آ رہی ہوگی، میں غلام ہوں، حبشی ہوں۔ حسین نے سینے سے سر لگایا، ایک دفعہ کہا یا اللہ اس کا چہرہ سفید کر دے، اس کی بدن کی بو خوشبو میں بدل دے۔ عزادارو ایک دفعہ آواز دے کے کہا جون نے حبیب ہو رہا کہ دیکھو میں تم سے آگے بڑھ گیا ہوں، فاطمہ کے لال نے میرا چہرہ سفید کر دیا۔ عزادارو اگلی منزل میں آپ کو لے کے جانے لگا ہوں، جو مصائب بس تھوڑا مختصر پڑھوں گا اس سے زیادہ نہیں۔
دو مہمان ہیں حسین کے، ایک خود چل کے آیا ہے، ایک کو حسین نے بلایا ہے۔ دونوں کا مختصر تذکرہ کروں گا کیونکہ اصحاب کا تذکرہ حسین فرماتے ہیں کہ میرا تذکرہ ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے جو ہے پہلے یہ جنگ میں گئے ہیں، انہوں نے میرا دفاع کیا ہے۔ عزاداروں، جس کو بلایا تھا وہ کیسے بلایا تھا؟ وہ تھے حبیب حسین۔ جب بھی آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو پہلے حبیب کی زری کے پاس پہنچتے ہیں، پھر حسین کی زری کے پاس جاتے ہیں، یہ ترتیب بنی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں عرب جب بھی جاتے ہیں جملہ بولتے ہیں، اے حبیب ہمارے لیے حسین کی زیارت کا وسیلہ بن جاؤ، کیونکہ یہ حبیب حسین ہے۔ بچپن سے محبت اور مودت تھی حبیب کو حسین سے، اور حسین نے خط لکھ کے بلایا۔ یہ خط میں ایک راز ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں فقہا کیا ہوتے ہیں، فقیہ کیا ہوتا ہے، فقہات باطل ہے، ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں۔ حسین نے جو خط لکھا تھا، یا ایھا الرجل الفقیہ، یہ لفظ کیا لکھے تھے؟ اے فقیہ مرد، تجھ پر سلام ہو، زہرا کا لال نرغہ ادا میں گر گیا ہے۔ زہرا کا لال، میں حسین غریب ہو گیا ہوں، میں کرب و بلا میں آ گیا ہوں، میں اکیلا نہیں آیا حبیب، میں رسول کی بیٹیوں کو لے کے ساتھ آیا ہوں، میرے ساتھ زینب و کلثوم ہے، دشمن بہت زیادہ ہے، میری مدد کو آ جاؤ۔ عزاداروں، یہ خط پہنچتا ہے جب کوفے میں، حبیب پڑھتے ہیں، پڑھ کے گھر چلتے ہیں، گھر جا کے اپنے زوجہ کو بتاتے ہیں، اپنی کو دیکھنے کے لیے، پیغام دینے کے لیے کہ خواتین میں کتنا اثر ہوتا ہے مولائیت کا۔ یہ ہے کہا کہ یہ خط آیا ہے حسین ابن علی کی طرف سے، بتایا اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بعض روایات میں خط پڑھا دیا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں، دیکھنے کے لیے ارادہ ایسا نہیں، کہا سوچ رہا ہوں۔ ایک دفعہ کہا تلوار مجھے دے دو، یہ تلوار مجھے دے دو، گھر تم سنبھالو، میں برداشت نہیں کر سکتی حسین نرغہ ادا میں گرے ہو اور ہم سوچتے رہے کہ حسین کی نصرت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ عزاداروں، ایک مرتبہ کہا میں نے بس دیکھنا تھا تیرا جذبہ کتنا مومنیت کے مقام پہ ہے۔ اپنے غلام کو بلایا حبیب نے، بلا کے کہا میرا گھوڑا فلاں مقام پہ کوفے کے باہر لے جاؤ، میرا انتظار کرنا، کیونکہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں جا سکتا، یہ مجھے گرفتار کر لیں گے، روک لیں گے، میں جو ہے کسی گلیوں میں سے گزرتا گزرتا تیرے پاس پہنچ جاؤں گا اور زہرا کے لال کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ عزاداروں، یہ غلام چلا گیا، منظر پیش کرتا ہے مکتب کی کتابوں میں ہے، جب یہ غلام چلا گیا حبیب کو کچھ دیر لگ گئی، حبیب نہیں پہنچے۔ یہ غلام کبھی خود کو دیکھتا ہے، کبھی گھوڑے کو دیکھتا ہے، کبھی کربلا کی طرف رخ کرتا ہے، گھوڑے کی گردن میں دونوں باہیں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے گھوڑا اگر آقا نہ آیا تو میں تجھ میں سوار ہو کے فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے جاؤں گا، میں کہوں گا واہ غربتا، اتنی غربت آ گئی تھی۔ عزاداروں، حبیب اتنی میں آ گئے، حبیب نے یہ جملے سن لیے، حبیب چلے۔ حبیب جب کربلا پہنچے، منظر کیا تھا؟ کربلا میں کئی ہزار کے لشکر آتے تھے، جب بھی کوئی لشکر آتا تھا طبل بجتے تھے، باجے بجتے تھے۔ اس وقت پتہ چلتا تھا، بی بی پوچھتی تھی زینب عالیہ فیضہ سے یہ طبل کیوں بج رہے ہیں؟ تو کہتی تھی 4000 کا لشکر عباس کو مارنے آیا۔ روایت میں لکھا ہوا ہے شط فرات میں 4000 کا لشکر جو ہے صرف عباس کے لیے متعین کیا ہوا تھا۔ جب لشکر آتے تھے تو بی بی کہتی تھی حسین کو مارنے کے لیے اور بھی آ گئے ہیں، اور بھی آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، جب اللہ اکبر بلند ہوا بی بی نے کہا فضہ اب کیا ماجرا ہے؟ کہا میں دیکھتی ہوں، جب خیام میں سے دیکھا تو حبیب آ رہے تھے، کہا جلدی جاؤ میرا سلام حبیب کو دو۔ جب حبیب کو سلام ملا، کہا واہ غربتا، کنیز زادے کو آقا زادی سلام دے رہی ہے، کیا غربتا
اللہ عزادارو میں نے مختصر کر دیا۔ دوسرے مہمان کا تذکرہ، حبیب نے اپنی جان دے دی، محبت حسین کو خود کو قربان کر دیا۔ بس چند جملے ہور کے 9 محرم کا جب دن گزرا ہے، رات ہوئی ہے، تو حبیب ہور جو ہے اپنے بستر پہ بار بار تڑپتے ہیں، بار بار تڑپتے ہیں۔ غلام آتا ہے، کہتے ہیں آقا کیا ہے آپ کو، سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا مجھے نیند نہیں آ رہی، اضطراب ہے۔ ہور کے بھائی کو بلا کے لے کے آتے ہیں، ہور کے بیٹوں کو بلا کے لے کے آتے ہیں، سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ جب یہ سب آ گئے تو ایک دفعہ کہا سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہا میرے ساتھ آؤ۔ ایک دفعہ ہور ان کو لے کے ان کی کلائی کو پکڑ کے خیام کے پچھلی جانب جاتا ہے، ذرا کان لگا کے آوازیں سنو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، العطارش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کہا یہ آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ کہا کیا ارادہ ہے پھر؟ کہا گناہ بہت بڑا کیا ہوا ہے، جرم بہت بڑا ہے۔ جواب آیا سامنے بھی تو رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، بطول کا لال ہے، چلو معافی مانگتے ہیں، حسین بڑا قریب ہے، حسین معاف کر دے گا۔ عزادارو چلے ہیں۔ حالت کیا تھی ہور کی؟ حالت یہ تھی ہور نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنے ہاتھوں کو رسی سے باندھا، اپنی تلوار کو لٹکا دیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا۔ ہور نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور ایک دفعہ خیام حسینی کی طرف چلا۔ بلند آواز میں دور سے کہتا ہے رحمت اللہ العالمین کے بیٹے، کائنات کا سب سے بڑا مجرم آیا ہے۔ مولا نے کہا عباس جس وقت یہ روکا تھا وہ آ گیا ہے مہمان، جاؤ میرے حور کا استقبال کرو۔ عزادارو حور کا استقبال ہوا، حور آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا نے اپنے ہاتھوں سے حور کے جو ہے ہاتھوں کی رسیاں کھولی ہیں، ہاتھوں سے رسیاں کھول کے پٹی کھولی، سر جھکا ہوا ہے۔ کہا حور میرا مہمان بن کے آئے ہو، لیکن ایسے وقت آئے ہو میرے پاس پانی موجود نہیں ہے کہ میں تجھے پیش کر سکوں۔ ایک دفعہ آواز آئی مولا میں بڑا شرمندہ ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ بس آخری جملے ہیں، آپ تھک چکے ہیں یقیناً، لیکن آخری جملے ضرور ادا کروں گا۔ عزادارو جب مولا نے اجازت دی، کہا کہ پہلے میں اپنے بیٹوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹوں کی بھی زیارت لکھی ہے۔ جب کہا کہ قربان کرنا چاہتا ہوں، مولا نے کہا جیسے تیری مرضی خدا ہوگی، جب مجھ پہ قربان کرو گے۔ عزادارو ایک دفعہ بیٹوں کو بھیجا، جب بیٹوں کو بھیجا دونوں کو ضرب لگی، دونوں زین سے زمین پہ آئے، اپنے بابا کو پکارا کہ ہم زین سے اتر گئے ہیں اور آگے بڑھے بیٹوں کی لاش پہ جانے کے لیے۔ حسین نے روک کے کہا اور بوڑھے باپ جوان بیٹوں کی لاش پہ نہیں جاتے۔ حسین آگے بڑھے، عزاداروں نے کہا مولا علی اکبر بھی گرے تھے جب آپ لاش پہ گئے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس قلیل سی عظیم عبادت کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ آج اور آج سے پہلے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو اس مجلس کا اس ذکر کا ثواب عنایت فرما۔ خاص طور پہ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، بانیان کے جتنے مرحومین ہیں، منتظمین کے جتنے مرحومین ہیں، سب کو ثواب عنایت فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہے، خاص طور پر رسولہ بی بی منظور الہی اور جملہ مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، جنہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، عمومی طور پر ہیں، سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔
یا اللہ تمام مومنین و مومنات جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عنایت فرما، یا اللہ جو نادار ہیں جن کے گھر میں رزق کم ہے یا رزق حلال نہیں ہے یا رزق بابرکت نہیں ہے، فاطمۃ الزہرا کے صدقے ان کو رزق فراوان و حلال و بابرکت عنایت فرما، یا اللہ تمام مومنین و مومنات بچے اور بچیاں جو سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مکاتب میں، مدارس میں پڑھ رہی ہیں انہیں کامیاب و کامران فرما، جنہوں نے امتحان دیے ان کو اپنے والدین کے سامنے سرخرو فرما، یا اللہ تمام بچے جو پڑھ چکے ہیں، تحصیل علم کر چکے ہیں اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، خاص طور پر بیٹیاں ہیں، سادات ہیں بہت سارے جن کے لیے اسباب نہیں ہیں، یا اللہ ان کی زندگی کے لیے بچیوں اور بچوں کے لیے بہترین اسباب عنایت فرما، ان کے والدین کو بہترین نعمتوں سے نواز، یا اللہ تمام مومنین و مومنات جو ہے کسی مشکل میں ہے، سحر ہے، جادو ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، گھر میں نحوست ہے، کسی قسم کی کوئی مصیبت ہے، پردیس میں مشکل ہے، ساری مشکلیں سید الشہداء کے زخمی گلے کے صدقے میں جو ہے وہ دور فرما،